بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو صرف مطلب کے لیے آپ سے بات کرتے ہیں۔ جیب بھری ہو تو دماغ سے خالی لوگوں کے الفاظ بھی قیمتی ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرہ سیاہ ہو جائے تو کوئی اتنا بدصورت نہیں لگتا جتنا دل سیاہ ہو جائے تب لگتا ہے۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہمارا مسجد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک پنکھے کو چلانے کے لیے سارے بٹن دبانے نہ پڑیں۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ آدھی زندگی گزار دی ہے ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ نماز چہرے کا نور اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے آپ کے ساتھی کا تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے مسئلہ ان سے ہے جو مجھے پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں جانا ہے۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ زندگی اپنی حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ مرد کی لاڈلی اور پسندیدہ بیوی بننا ہے تو اس کی 2 ضرورتیں پوری کر دو۔ اس کا ہر کام وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کرو، اور مرد جب بھی بلائے تو سب کام چھوڑ کر اس کے پاس جاؤ اور اس کو خوب پیار کا احساس دلاؤ۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن کم ہو جائے گا۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محلہ سے بہتر ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو تو کرنے لگتے ہیں۔ اگر گندے کپڑے میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتی ہے۔ ضد نہ کر میری داستان سننے کی، میں ہنس کر بھی سناؤں گا تو تم رو پڑے گا۔ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ ہماری بے سکونی کی وجہ یہ بھی ہے، ہمیں جن چیزوں کو بھولنا چاہیے انہیں ہم یاد رکھتے ہیں، اور جن چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے انہیں بھول جاتے ہیں۔ جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کریں،
محبت ہوگی تو مل جائے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ روٹھنا اور منانا سر آنکھوں پہ، مگر خدارا محبت میں شامل کوئی تیسرا نہ ہو۔ تم بھی کر کے دیکھ لو محبت کسی سے، جان جاؤ گے ہم نے ہنسنا کیوں چھوڑ دیا۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور آپ کو دعائیں دیں۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے آگے جھک جائے تو اس سے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اچھی تربیت کرنے والا نیک بنائے۔ اللہ حافظ۔